الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جماعت اسلامی ہند تمل ناڈو کے اجتماع کے لیے یہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے۔ موضوع ہے گفتگو کا حکومت الہیہ سے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا تک۔ اس موضوع کے تحت گویا کہ یہ بات سمجھنا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے سفر کا آغاز ہوا تھا حکومت الہیہ کے قیام کی غرض سے، اور قریب میں 60 سال کے سفر کے بعد ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جب قائم ہوئی تو بعض ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ یہ سفر کی شروعات میں منزل مقصود حکومت الہیہ کا قیام تھا، کیا اب یہ منزل بدل گئی اور ایک سیکولر جمہوری نظام کے اندر پارلیمانی انتخابات میں شرکت کے لیے عام پارٹیوں کی طرح ایک پارٹی کا قیام جماعت اسلامی کا کیا اب نصب العین بن گیا ہے؟ اس سوال کا ابھرنا فطری ہے، اور جماعت کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا تشفی بخش جواب دیں اپنے کارکنوں کو۔ واقعہ یہ کہ غلط فہمی جیسی ہے بات ویسی نہیں ہے، بات دراصل کچھ اور ہے، اور میڈیا نے کسی اور طریقے سے اسے پروجیکٹ کیا ہے۔ اس لیے آج کی گفتگو میں اختصار کے ساتھ بتایا جائے گا کہ جماعت اسلامی کا مقصد اور نصب العین روز اول سے جو تھا وہ آج بھی ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت یا منزل مقصود کے حصول تک یہ ہمارا نصب العین باقی رہے گا۔ اس نصب العین میں ذرا برابر بھی نہ کمی ہوئی نہ پیشی ہوئی۔ اس پس منظر کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کیا اور کیسے ہے، اور جماعت اسلامی کا نصب العین کیا تھا۔ جماعت اسلامی کا نصب العین حکومت الہیہ کا قیام آزادی ہند سے قبل کے دستور میں لکھا ہوا تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں یہ بات ہم کو کثرت سے ملتی ہے کہ حکومت الہیہ کا قیام امت مسلمہ کا نصب العین ہے۔ یہ اصطلاح قرآنی اصطلاح نہیں ہے، یہ اصطلاح حالات کے تقاضوں کے تحت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خود قائم کیا تھا۔ جیسے تحریک اسلامی کا لفظ خود قرآنی لفظ نہیں ہے۔ مولانا مودودی نے اپنی ایک کتاب میں رفع شبہات میں بتایا ہے کہ میں نے تحریک اسلامی کی اصطلاح کو کیوں استعمال کیا۔ اسلام ایک دین ہے، لیکن جب ہم اسے دین کہتے ہیں یا اسلام کہتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں ایک عام مذہب کا مفہوم ملتا ہے، اور دوسری طرف اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا جہاد، غلبہ دین کے لیے۔ لیکن چونکہ جہاد کا بھی مفہوم بدل کر اسے قتال کے ہمانے قرار دے دیا گیا، بلکہ زمانے کی رفتار اتنی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی کہ دہشت گردی کے بالمقابل لوگوں نے لفظ جہاد کو رکھ دیا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع شبہات میں لکھا کہ دین کے غلبے کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی، اس اسٹرگل کا، اس جد و جہد کے لیے میں نے یہ نام وضع کیا تحریک اسلامی۔ گویا کہ حالات کے لحاظ سے اور جدید طبقہ جو زبان سمجھتا ہو اس کے حساب سے بعض دفعہ اصطلاحات کو وضع کیا جاتا ہے۔ حکومت الہیہ کی اصطلاح مولانا مودودی نے استعمال کی ہے بالمقابل۔ ہندوستان میں آزادی جب ہونے والی تھی تو کچھ اور نظام آنے والے تھے، اس نظام کے پس منظر میں مولانا نے اس لفظ کو استعمال کیا۔ وہ کیا اور نظام آنے والے تھے؟ آزادی کا وقت قریب تھا، 1941 میں جماعت اسلامی قائم ہوئی۔ اس سے قبل مولانا مودودی نے جو تحریریں لکھی ہیں 1939، 40 اور 41 کے زمانے میں، جب ہندوستان کی آزادی کی تحریک بہت زور و شور پر تھی، مسلم لیگ بھی جو ہے آگے بڑھ چڑھ کر ہندوستان میں ایک اور ملک پاکستان بنانے کے سلسلے میں اس کی کوششیں شروع ہو چکی تھیں،
اس زمانے میں ہندوستان میں کون سا نظام ہوگا یہ زیر بحث تھا، اور اس وقت کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہاں حاکمیت جمہور قائم ہوگی، جمہور کی حاکمیت قائم ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہاں حاکمیت مزدور قائم ہوگی، سوشلزم یا بورژوا کا انقلاب آئے گا، کمیونسٹ انقلاب آئے گا اور مزدور کی حاکمیت قائم ہوگی۔ مولانا مودودی نے اس پس منظر میں حاکمیت جمہور اور حاکمیت مزدور کے بالمقابلے حاکمیت الہ کا لفظ استعمال کیا، حکومت الہیہ کا لفظ استعمال کیا۔ لہذا حکومت الہیہ کے لفظ کو بعد میں جماعت اسلامی ہند جب بنی تو اقامت دین کے لفظ سے بدل دیا گیا۔ یہ تبدیلی وڈرائل نہیں ہے، یہ تبدیلی نصب العین کی تبدیلی نہیں ہے، یہ تبدیلی مقصد کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ تبدیلی اصطلاحات کے اندر تبدیلی ہے۔ قرآن نے اسی مقصد کو، اسی مشن کو جو امت مسلمہ کا مشن ہے، 4 اصطلاحات استعمال کیے ہیں۔ پہلی اصطلاح قرآن نے جو استعمال کی ہے وہ اعلاء کلمت اللہ، دوسری اصطلاح قرآن نے جو استعمال کی ہے وہ اظہار دین، تیسری اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے اقامت دین، اور چوتھی اصطلاح قرآن استعمال کرتا ہے قیام قسط۔ 4 ٹرمز قرآن استعمال کرتا ہے، چاروں ایک ہیں۔ آپ دستور میں پہلے کو لکھ کر پہلے کو ہٹا کر دوسرے کو لکھیں، دوسرے کو ہٹا کر تیسرے کو لکھیں، تیسرے کو حذف کر کے چوتھے کو لکھیں، لیکن بات ایک ہی ہے، وہ انبیائی مشن ہے۔ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے مبعوث جو فرمایا اس کے بارے میں ایک لفظ جو آیا ہے، ایک اصطلاح جو آئی ہے وہ ہے اعلاء کلمت اللہ، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ سورہ توبہ کے اندر یہ آیت آتی ہے۔ رسول کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جتنے کلمے ہیں، کلمے سے مراد فلسفی، سسٹم، ازم، دین، یہ جتنے جو انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، کفر کے کلموں کو پست کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ رسول کا مشن قرار دیا گیا، اعلاء کلمت اللہ۔ دوسری اصطلاح ہے اظہار دین۔ قرآن میں یہ 3 جگہ یہ آیت آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ایک جگہ ولو کرہ المشرکون ہے، کسی جگہ وکفی باللہ شہیدا ہے۔ اسی نے اپنے رسول کو حق اور دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو دیگر ادیان پر ظاہر کر دے، غالب کر دے۔ اظہار دین کی اصطلاح استعمال ہوئی رسولوں کے مشن کے لیے۔ تیسری اصطلاح قرآن مجید نے جو استعمال کی وہ بہت معروف آیت ہے، اور جماعت اسلامی کے دستور میں اس اصطلاح کو لکھا گیا ہے۔ سورہ شورى کے اندر یہ آیت آئی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، اس میں کہا گیا ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اقامت دین، دین کو قائم کرنا رسول کا مقصد ہے۔ چوتھی اصطلاح سورہ حدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائی ہے، وہ یہ فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہا کہ ہم نے رسولوں کو صرف اس مقصد سے بھیجا بینات دے کر، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، کتاب بھی بھیجا اور عدل کا نظام بھی بھیجا تاکہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، عوام کے درمیان نظام قسط کو قائم کیا جائے۔ 4 اصطلاحات میں 4 الگ الگ ٹون ہیں۔ پہلی اصطلاح میں جو ٹون ہے اس میں یہ ہے کہ گاڈ سینٹرک اصطلاح ہے، جس میں خدا کو مرکزی مقام ہے، خدا کا کلمہ بلند کرنا۔ دوسری اصطلاح میں کنفرنٹیشن کا پہلو ہے کہ دیگر مذاہب کے ساتھ اسلام کا بھی گویا کہ ایک مقابلہ ہے، اور اس مقابلے میں اسلام کو غالب کرنا ہے، دیگر ادیان کو پست کرنا ہے۔ یہ گویا کہ اسٹرگل کا، کنفرنٹیشن کا مفہوم دوسری اصطلاح میں ہے۔ تیسری اصطلاح میں وہ ہے کہ اسلام ایک سسٹم آف لائف ہے، اور زندگی کے مختلف پارٹس میں، مختلف شعبوں میں اسلام کی رہنمائی کے مطابق ان شعبوں کی تعمیر کی جائے۔ ان اقیموا الدین میں یہ اس اصطلاح میں گویا کہ یہ پہلو نمایاں ہے کہ اسلام از اے سسٹم آف لائف۔ اور چوتھی اصطلاح میں گاڈ سینٹرک بھی نہیں ہے، کنفرنٹیشن کا پہلو بھی نہیں ہے، سسٹم آف لائف کا پہلو بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں سسٹم آف جسٹس کا پہلو نمایاں ہوتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو سسٹم آف جسٹس کے قیام کے لیے دنیا میں بھیجا۔ میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ حکومت الہیہ سے اقامت دین کی اصطلاح استعمال کرنے سے جماعت اسلامی نے اپنے مقصد کو اور اپنے نصب العین کو کھویا نہیں۔
میں آپ کو دو چیزوں کی طرف نشاندہی کروں. ایک تو یورپ کی ایک یونیورسٹی میں ایک نوجوان ہیں جن کا نام ہے عرفان احمد. انہوں نے جماعت اسلامی پر تحقیق کر کے کتاب لکھی. اس میں انہوں نے یہی چیزوں کا استعمال کیا کہ جماعت اسلامی پہلے حکومت الہیہ کا قیام اس کے پیش نظر تھا، پھر اس کے بعد اس نے بدل دیا اور اس کے بعد اقامت دین استعمال کیا، پھر اس کے بعد وہ جمہوریت اور سیکولرزم کی حامی ہو گئی. گویا کہ اس طرح اس نے اپنے نسب العین کو ڈائلوٹ کر دیا. یہ الزام اس نے اپنی کتاب میں لگایا ہے. اسی کتاب کے حوالے سے بہت سے جدید جو کتابیں آئی ہیں اس میں جاوید آنند صاحب کے ویب سائٹ میں بلاگ میں بھی انہوں نے اس مضمون کو نقل کر کے بتایا کہ جماعت اسلامی اپنے مقصد اور نسب العین سے گویا کہ راہ گم کر چکی ہے، گمگشتہ راہ ہے. اپنے منزل کو اس نے ترک کر دیا ہے دیدہ دانستہ، اور ایک دوسری منزل کو اس نے اپنا لیا ہے. یہ الزامات لگائے جاتے ہیں جماعت اسلامی پر، اس لیے آج اس کا جواب دینا ضروری ہے. جواب میں یہ بات یاد رہے کہ میں نے بتا دیا کہ یہ امت کا مشن ہے، انبیاء کا مشن ہے. اس کے بعد جماعت اسلامی نے بھی اپنا مشن یہی قرار دیا. اصطلاحات کو بدلا جا سکتا ہے، جب قرآن نے وسعت دی ہے تو الگ الگ اصطلاحات کا استعمال ہو سکتا ہے. آزادی ہند کے بعد جماعت اسلامی ہند کا وجود ہوا. پہلے تو جماعت اسلامی تھی، بعد میں جماعت اسلامی پاکستان اور جماعت اسلامی ہندوستان دو الگ الگ تنظیمیں بن گئی. جماعت اسلامی ہند کو ایک نئے سیناریو سے، ایک نئے پس منظر سے سابقہ پڑا. پہلے تو مسلمانوں کو آزادی ہند کے بعد جو صورتحال تھی وہاں ان کا سروائیول ہی مشکل لگتا تھا. وہ باقی رہ سکیں گے بحیثیت امت، بحیثیت قوم، ان کی زندگی باقی رہے گی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا. جماعت اسلامی نے جب اپنا کام شروع کیا تو حالات سے صرف نظر نہیں کر سکتی. زندہ تحریکیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ حالات سے صرف نظر کر کے بے وقت کی راگ الاپتے رہیں، کوئی ایسی بات کریں جو اس وقت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی منزل کو نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے وقت کے تقاضوں کو ایڈریس کرنا یہ تحریکوں کا شعار رہا ہے. انبیاء نے یہی کیا. جماعت اسلامی جب ہندوستانی پس منظر میں کام کرنا شروع کی جماعت اسلامی ہند نے، تو اسے دو چیلنجز، ایک چیلنج تو 1990 کے بعد شروع ہوا اور ایک چیلنج آزادی کے فوراً بعد شروع ہو گیا. اس چیلنج کو ہم نام جدید اصطلاح دیں گے. ایک ہے پروجیکٹ فیشزم، ایک ہے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ. دو پروجیکٹ ہندوستان میں بیک وقت آج بھی چل رہے ہیں. فیشزم ایک الگ اصطلاح ہے اور ڈیولپمنٹ ایک دوسری اصطلاح ہے. دو بڑے بڑے چیلنجز ہندوستان کے عوام کے سامنے بھی ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے بھی یہ چیلنجز ہیں، تحریک اسلامی ہند کے سامنے بھی یہ دو بڑے چیلنجز ہیں، پروجیکٹ ڈیولپمنٹ اور پروجیکٹ فیشزم. اس میں ہم کو ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے وجود کو سمجھنا پڑے گا. پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک فیشزم والا پروجیکٹ ہے، ہندوستان کی آزادی کے بعد پے در پہ یہاں کچھ قوتیں جو ہندوؤں کو منظم کرنے کے لیے، چونکہ ان کے پاس کوئی نظام، کوئی سسٹم نہیں ہے، انہوں نے مسلم دشمنی پر ہندوؤں کو جوڑنا شروع کیا اور اس کے لیے پے در پہ فسادات شروع کیے. فسادات کا سلسلہ آزادی سے قبل تھا، لیکن آزادی کے بعد اندوہناک، شرمناک، انتہائی وحشیانہ قسم کے فسادات روا رکھے گئے، ہندوستان میں چلائے گئے اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. مسلمانوں کی جائیداد کو، املاک کو، تجارت کو اور ان کی پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا گیا. یہ پہلا کام ہوا فیشزم کے پروجیکٹ میں، مسلمانوں کے جان و مال کو اٹیک کیا جائے اور انہیں عدم تحفظ کا شکار کر دیا جائے، انسیکیورٹی کی فیلنگ انہیں دی جائے. نمبر دو، مسلمانوں کو عام ہندوستانیوں سے ایلینیٹ کر دیا جائے، دور کر دیا جائے. اس کے لیے بم دھماکوں کا سلسلہ روا رکھا گیا. مختلف جگہ بم دھماکے ہوتے رہے اور ہر دھماکے کے بعد ایک اسٹیریوٹائپ میں کچھ ہی منٹ کے بعد پولیس آفیسر یا آئی بی آفیسر یا وہاں کا ہوم منسٹر اسٹیٹ کا ہو یا مرکز کا ہو، یہ آئیں گے میڈیا کے سامنے اور اسلام اور مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی کچھ ایسی تنظیمیں جو خود ساختہ، کچھ ایسی تنظیمیں جو موجود بھی ہیں، ان سب کے نام لے کر بم دھماکوں کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے. اس سے بہت بڑا جو اچیومنٹ ان کو ہوا وہ یہ کہ عام ہندوستانی طبقے کو مسلمانوں سے دور کرنے یا مشکوک کرنے کی انہوں نے سعی کی اور کوشش کی. تیسری طرف پے در پہ مسلم ایشوز اٹھاتے رہے. بابری مسجد کا مسئلہ اٹھایا یہاں تک کہ اسے شہید کر ڈالا. مسلم پرسن اللہ کا ایشو کبھی اٹھائیں گے، کبھی مندر کا ایشو اٹھائیں گے. اس طرح سے الگ الگ ایشوز اٹھاتے رہے. کبھی شاہ بانو کا کیس اٹھائیں گے. اس طرح سے مسلمانوں کو ہمیشہ گویا کہ آن ٹوز رکھا اور ان پر
حملے کرتے رہے ایشوز کی بنیاد پر۔ یہ تیسرا کام انہوں نے کیا فیسسٹ قوتوں نے۔ اور چوتھا کام فیسسٹ قوتوں نے یہ کیا کہ چھوٹی ذات کے لوگوں کو مسلمانوں سے دور کرنے کے لیے فسادات، اور گجرات کے بالخصوص فسادات وغیرہ کے ذریعے سے بڑی کامیاب کوشش کی، اس لیے کہ وہ ہندو نہیں تھے۔ چھوٹی ذات کے لوگ اپنے آپ کو ہندو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، شیڈیول ٹرائبز اپنے آپ کو ہندو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس کے ذریعے سے چوتھی کوشش کی اور انہوں نے یہ کیا کہ ان سب کو اپنے فولڈ میں لینے کی کوشش کی۔ اس سیناریو میں بتائیے کوئی عقل مند آدمی اسے ایڈریس نہ کرے تو اور کیا کرے؟ کیا اس سے آنکھیں موند کر، آنکھیں بچا کر صرف یہ کہ ایک نظریاتی بات اور ایک عقلی بات اور ایک فکری بات اور ایک نصب العین کی بات کرتے رہیں اور اس کو فراموش کر دیں؟ یہ بھی غلط ہے۔ اور وہ بھی غلط ہے کہ آپ ایشوز کو ایڈریس کریں اور نصب العین کو فراموش کر دیں، یہ بھی غلط ہے۔ دونوں کا کام با ایک وقت ساتھ ساتھ چلتا رہا، جماعت اسلامی نے کیا۔ ایک طرف وہ ایشوز کو ایڈریس کرتی رہی تو دوسری طرف اپنے نصب العین کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی رہی۔ دوسرا جو پروجیکٹ ہے، پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے نام سے ہندوستان میں ظلم و ستم کا نظام آیا اور گلوبلائزیشن، لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن کے نام سے ہماری ندیوں کو بیچ ڈالا گیا، ہماری کانوں کو اور مائنز کو اور پہاڑوں کو اور زمینوں کو اور کھیتوں کو بیچ کر ہندوستان کو ترقی کے نام پر یہاں کے سیاستدان اپنی روٹی سیکتے رہے، بتاتے رہے کہ صاحب ہمارا اس سال ڈیولپمنٹ جو ہے وہ 9% ہوا، 8% ہوا، 10% ہوا، بتاتے رہے، لیکن اس کا بینیفٹ، اس کا فروٹ، اس کا پھل عوام کو نہیں پہنچتا رہا۔ عوام قسم پرسی کی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ اب جو ہے گزشتہ 4-5 سال کے اندر مہنگائی نے عام انسانوں کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے، غربت میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان ڈیموکریسی میں نمبر 1 ہے، آبادی میں نمبر 2 ہے، اس کے بعد پرچیزنگ پاور میں نمبر 4 ہے، جی ڈی پی میں نمبر 10 ہے، سافٹ ویئر کے ایکسپورٹ میں نمبر 6 ہے۔ ہمارا رینک 1 2 4 5 6 10 اس طرح ہمارا رینک ہے، لیکن غربت میں ہمارا رینک نمبر 137 ہے۔ دنیا کے ممالک میں ہم بنگلہ دیش کے ساتھ اور افریقہ کے ممالک کے ساتھ ہمارا شمار ہوتا ہے۔ پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے نام پر زمینوں کو، ندیوں کو بیچنا شروع کیا اور غربت میں اضافہ، مہنگائی میں اضافہ، کرپشن میں زبردست اضافہ، لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے جا کر سوئس بینک کے اکاؤنٹ میں ہمارے سیاستدان جمع کرتے رہے۔ یہ 2 پروجیکٹ ہیں، 2 سنگین ایشوز جماعت اسلامی کے سامنے رہے۔ ایک تو ڈیولپمنٹ کے نام پر عام انسانی مسائل جو بڑھتے چلے گئے، اور دوسرا فیشزم کے نام پر ہندوستان کے بھی عوام کے مسائل اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے شدید ترین مسائل کھڑے کر دیے گئے۔ ان 2 ایشوز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہو گیا۔ تو جماعت اسلامی اپنے نصب العین پر علی حال ہی برقرار ہے، اقامت دین کے لیے وہ کوشاں ہے، اور اس کے کاموں میں سیاست سمیت سارے کام شامل ہیں۔ وہ معیشت کے لیے، خدمت کے لیے، تربیت کے لیے، دعوت کے لیے جیسے کوشش کرتی ہے، ویسے سیاسی شعور کے لیے، سیاست میں اقدار کے فروغ کے لیے وہ ویسے ہی کام باقی رکھے گی۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے قیام کے نتیجے میں جماعت اسلامی سیاست کے میدان سے وڈرا نہیں کرے گی، نہ کر رہی ہے، نہ اس کے پالیسی پروگرام میں اس کی طرف کچھ اشارہ ہے۔ جو جدید پالیسی پروگرام بنا ہے لیٹسٹ، اس میں سیاسی کام بشمول ویسے ہی شامل ہیں جیسے پچھلی میقات کے اندر شامل تھے۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ مقصد نصب العین کو ڈائلوٹ کر کے حکومت الہیہ سے اقامت دین، اور اقامت دین سے ایک سیکولر ڈیموکریٹک اسٹیٹ کے پارلیمنٹ میں شرکت تک اسے ڈائلوٹ کر دیا گیا، یہ سمجھنا غلط فہمی ہے، حالات سے ناواقفیت ہے، اور فیصلوں کے مفہوم اور پس منظر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے بتا دیا کہ ایک طرف پروجیکٹ ڈیولپمنٹ، دوسری طرف پروجیکٹ فیشزم۔ اس کے ریسپانس میں 4 ری ایکشن ہو سکتے ہیں۔ پروجیکٹ فیشزم سے بھی ہندوستان کو خطرہ ہے، پروجیکٹ ڈیولپمنٹ سے بھی ہندوستان کو شدید خطرہ ہے۔ اس کے ریسپانس میں 4 کام یا 4 ری ایکشن یا 4 صورتحال رونما ہوتی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ مسلمان اسے نظر انداز کر دیں، خاموش رہیں، دیکھیں نہیں، فسادات ہوں تو ہوں، بم دھماکے ہوں تو ہوں، اور ہم اپنے کام میں لگے رہیں، بم دھماکوں کو کیئر نہ کریں، ٹیک کیئر نہ کریں، فسادات کا نوٹس نہ لیں، بابری مسجد کی شہادت ہو یا اس کے بعد اس کے ٹائٹل سوٹ پر ججمنٹ ہو، اس سے ہم کان نہ دھریں، اس سے آنکھیں بند کر لیں، اسے دیکھیں نہیں، اور غریب بھوکمری کا شکار ہی، مسائل کا شکار ہی، اور غربت میں، مہنگائی میں، کرپشن میں
اور ڈسپلیسمنٹ میں سب میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم سب ان سب سے آنکھیں موند کر کسی حجرے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے بیٹھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے بیٹھیں، تو ایک رویہ یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس سے ہماری نجات ہو جائے گی۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات بتاتے ہیں کہ ایک مومن کا یہ رویہ نہیں ہو سکتا کہ عوام تو مسائل کا شکار ہو اور ایک دائی امت کا ایک فرد دعوت دینے اور برائیوں سے روکنے اور مسائل سے نجات دلانے کے بجائے وہ صرف اپنی نجات کی فکر میں لگ جائے، یہ قرآنی طرز نہیں ہے۔ نمبر ایک ریئیکشن کہ آپ خاموش رہیں۔ دوسرا ریئیکشن یہ ہے کہ آپ جو ہے بم دھماکوں کے ذریعے سے، کیل کاٹوں کے ذریعے سے، بندوق کی گولی کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے ظلم کرنے والوں کے خلاف آپ کارروائی شروع کر دیں۔ جس نے ظلم کیا اسے قتل کر دیا جائے، جس نے کھیت کو چھینا، جس نے اسپیشل اکنامک زون کے نام پر زمینوں کو، جائیدادوں کو قبضہ کر لیا، ان کے خلاف آپ تشدد کی کارروائی شروع کر دیں۔ ایک دوسرا طریقہ ہے، اسلام شرعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تشدد کی راہ سے اسلام جو ہے تبلیغ اور دعوت کو گویا کہ ناجائز قرار دیتا ہے۔ تشدد کا جواب تشدد ہے، تشدد سے جو ابھریں گے تشدد سے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اسلام تشدد کو روا نہیں رکھتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماؤواد نیکسلائٹس نے اس رویے کو اختیار کیا اور وہ سارے ہندوستان میں ظلم کے خلاف، جہاں جس کی ندی چلی گئی، جس کے کھیت چھن گئے یا جن کمیونٹیز کے خلاف ناانصافی ہوئی، اس کا جوابی کارروائی وہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ نکسل وادی کا طریقہ ہم کو معلوم ہے کہ وائلنس کا طریقہ ہے۔ ظلم کے خلاف وائلنس کے ذریعے سے گویا کہ جواب دیا جائے۔ ایک طریقہ ہے خاموش رہا جائے، تحریک اسلامی اسے پسند نہیں کرتی۔ ایک طریقہ یہ کہ وائلنس کے ذریعے سے، تشدد کے ذریعے سے جواب دیا جائے، تحریک اسلامی اسے پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تیسرا یہ کہ سوشل انٹرونشن، سماجی مداخلت، پاسکو اسٹیل پلانٹ قائم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف وہاں جو دھرنا دیا جائے۔ نرمدا ندی میں ڈیم بن کر بہت سے لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا تو نرمدا بچاؤ آندولن شروع کر دیا گیا۔ منگلور میں اسپیشل اکنامک زون شروع ہو رہا ہے تو وہاں ایک گروپ کھڑا ہو گیا اور وہ اس اسپیشل اکنامک زون کے بننے کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بے شمار تنظیمیں، ادارے، چھوٹے چھوٹے NGOs ہیں جو سماجی مداخلت کے ذریعے سے ناانصافی کو روکنا چاہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، سوشل انٹرونشن۔ اور انہی مہمات میں سے اب قریب میں ہم دیکھتے ہیں مہم آکوپائی وال اسٹریٹ پر قبضہ کرو۔ بینک کے سودی اداروں کے نتیجے میں اس وقت دنیا کے اندر جو معاشی کساد بازی یا اکنامک ڈاؤن ٹرینڈ جو آیا ہے، اس کی وجہ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ لوگ مہم چلا رہے ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے سوشل انٹرونشن کا، اور چوتھا طریقہ ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا۔ سیاست میں آپ جتنا ہو سکے جائیے، جمہوریت کے نظام میں آپ آواز اٹھائیے، اپنی بات کو رکھیے، اور جتنا ہو سکے آپ لیجسلیشن کے ذریعے سے ظلم کو روک سکیں۔ یہ چار کے علاوہ کوئی پانچواں طریقہ نہیں ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خاموش رکھیں اور سیکولوڈڈ رکھیں۔ دوسرا طریقہ وائلنس کا، تیسرا طریقہ سوشل انٹرونشن کا، چوتھا طریقہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا۔ آپ بتائیے کہ جماعت اسلامی ایک جیتی جاگتی زندہ تحریک، متحرک تحریک ہے، وہ بندوں کی غلامی سے نجات دلانے، بندوں کو اس دنیا میں ایک خوشحال زندگی دینے کے لیے وہ کام کر رہی ہے۔ اس میں جہاں وہ اپنے نصب العین کی طرف دعوت دیتی ہے، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، آخرت کی دعوت، اخلاق کی دعوت، سماج کی تعمیر، اخلاقی اصولوں پر اس کی وہ دعوت دیتی ہے، وہیں وہ سیاست میں اقدار پر مبنی سیاست کی وہ دعوت دیتی رہی ہے اور وہ کام کر رہی ہے۔ تو اسی کام میں سے ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، فیشزم کے خلاف اور ڈیولپمنٹ کا جو دھوکہ ہے، اس دھوکے کے خلاف اگر کام کرنا ہو تو چار میں سے ایک راستہ وہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن کا راستہ جماعت اسلامی نے منتخب کیا۔ اب ہم آتے ہیں اس موضوع پر کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا جو بنی ہے وہ جماعت اسلامی کی کوئی شاخ نہیں ہے، اور یہ بات میڈیا میں کہنے کے لیے، پریس میں کہنے کے لیے نہیں ہے، حقیقت حال بھی یہی ہے۔ اس کے قیام میں، اسے کھڑا کرنے میں اس کی تائید جماعت اسلامی نے کی، اس کی تحریک جماعت اسلامی نے کی، اسے کھڑا کرنے میں جہاں اور لوگوں کا تعاون ہے جماعت اسلامی نے بھی فل فلیٹ سپورٹ کیا۔ لیکن جب وہ پارٹی بن گئی تو اپنے آپ میں آزاد، اس کا الیکشن آزاد، اس کے ذمہ دار آزاد، اس کی پالیسی، اس کا پروگرام وہ خود بناتے ہیں، اور کس اسٹیٹ میں جائیں، کس اسٹیٹ میں جو ہے پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں
وہ سیاسی انتخابات میں حصہ لیں اور کہاں سیاسی انتخابات میں حصہ نہ لیں، کن اسٹیٹ میں اب جائیں کن اسٹیٹ میں نہ جائیں، سب کا سب ان کے فیصلے ہیں اور وہ اپنے ایگزیکٹو میں طے کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا کوئی عمل دخل اس پارٹی کے چلانے میں، اسے بڑھانے میں، اس کی پالیسی طے کرنے میں جماعت اسلامی کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ جماعت اسلامی کے ارکان چاہے تو اس پارٹی میں شریک ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن ایک راستہ ہے ظلم کو روکنے کے لیے، اور جماعت اسلامی نے آج سے 2 سال قبل 2009 میں بنگلور میں جب نمائندگان کا اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں دستور میں ترمیم کی گئی اور یہ طے ہوا کہ ارکان جماعت اسلامی ہند کو پارلیمنٹ تک جانے میں اب کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، وہ ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف اور انسانی بہبودی کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے وہ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنی آواز کو اٹھائیں گے۔ یہ جماعت اسلامی کے دستور میں ترمیم ہوئی ہے 2009 میں بنگلور کے مجلس نمائندگان میں، اور پارٹی تو بعد میں قائم ہوئی۔ تو اس طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سفر اقامت دین کی جانب ہنوز جاری ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ البتہ جو کرنٹ ایشوز آتے ہیں، جو مسائل آتے ہیں، ان مسائل سے نمٹنے کے لیے، ان مسائل کا حل پیش کرنے کے لیے، شارٹ ٹرم گین کے لیے، مختصر میعاد کے لیے یا کچھ محدود مقاصد کے لیے جماعت اسلامی بہت سے فورم لانچ کرتی رہی۔ ویسے ہی گویا کہ یہ بھی ایک اور فورم لانچ ہوا، کسی لوگوں نے قائم کیا تو جماعت اسلامی نے اس کی تائید کی، اس کی حمایت کی، اور وہ پارٹی چل رہی ہے۔ اس پارٹی کے چلانے میں، اس کی پالیسی میں جماعت اسلامی کا کوئی انٹرونشن نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے۔ اب آخر بات یہ ہے کہ کچھ اندیشے لوگوں کو ہیں، وہ کیا اندیشے ہیں اس کا میں جواب دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ اندیشہ ہے یا یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے اپنی راہ بدل لی ہے، اس پارٹی کو بنا کر اپنا نصب العین بدل لیا ہے، اپنی منزل کھوٹی کر لی ہے اور اپنے مقصد کو فراموش کر دیا ہے، اور اس نے اپنی راہ بدل لی ہے، اس نے اپنے نظریات بدل لیے ہیں۔ یہ پہلی بدگمانی ہے، یہ پہلا وہ ہے کہ لا علمی ہے، پہلی لا علمی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے بھی جماعت اسلامی کے مینیفیسٹو پر کام کرنے کا موقع ملا۔ 1950 سے لے کر 2011 تک جماعت اسلامی کے جتنے ایشوز پر موقف ہیں، جتنی قراردادیں ہیں، جتنے اس کے مرکزی مجلس شورا کے منٹس ہیں، ان سب کو کھنگالنے کا، 1000 سے زائد صفحات کو پڑھنے کا، تفصیل سے دیکھنے کا موقع ملا۔ پڑھ کر بعض چیزوں کو مرتب کر کے مرکز مجھے پیش کرنے کی سعادت ملی۔ ان میں سے ایک سیکولرزم، جمہوریت اور فسطائیت کے بارے میں بھی میں نے بہت تفصیل سے دیکھا۔ جماعت اسلامی کا موقف ویری کلیئر یہ ہے کہ اس نے جمہوریت اور سیکولرزم کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا اور پارٹی بنا کر اس نے اپنے نظریات کو بدل نہیں دیے۔ جہاں تک سیکولرزم کا معاملہ ہے، اس کے 3 مفہوم بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ ہندوستان میں رائے اور ضمیر کی آزادی ہے، اس کے تحت لوگ مذاہب کو اپنی مرضی کے مطابق عقیدہ قبول کریں گے، اپنے مسلک پر چلیں گے، اس کی تبلیغ کی اور اشاعت کی یکساں آزادی ہوگی، اور ریاست کسی مذہب کی طرفداری نہیں کرے گا، اسٹیٹ کسی مذہب کی طرفداری نہیں کرے گا۔ اس مفہوم میں جماعت اسلامی سیکولرزم کو پسند کرتی ہے، کبھی اس مفہوم کی مخالفت نہیں کی اس نے، اس لیے کہ ہندوستان میں بہت سے مذاہب ہیں اور بہت سے مذاہب کو کام کرنے کا موقع ملے، اسٹیٹ کسی ایک کی طرفداری نہ کرے، یہ پہلے سے اس کا مفہوم ہے، یہ پہلے سے جماعت اسلامی اپنا موقف رکھتی ہے۔ سیکولرزم کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اسٹیٹ سب مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کرے گا، حکومت یا ریاست سب مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کرے گی، یہ دوسرے مفہوم میں بھی جماعت اسلامی سیکولرزم کی حامی ہے۔ تیسرا مفہوم جہاں تک یہ ہے کہ اسٹیٹ کے معاملات ہو یا زندگی کے معاملات ہو، اس کا تعلق خدا سے اور دین سے نہیں ہوگا۔ روز اول سے جماعت اسلامی اس کی مخالف رہی اور آج بھی جماعت اسلامی اس کی مخالف ہے کہ تعلیم ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، خدا اور دین سے اگر اسے آزاد کیا جائے گا تو زمین فساد سے بھر جائے گی، اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں خدا کی تعلیمات کو قبول کیا جائے اور خدا کے تعلیمات کے مطابق زندگی کو سنوارا جائے۔ گویا کہ کس نے کہا کہ جماعت اسلامی سیکولرزم کی حامی ہو گئی ہے؟ سیکولرزم نے اپنا مفہوم بدل لیا تو اس کا قصور ہے، جماعت اسلامی کا قصور نہیں ہے۔ جماعت اسلامی نے اپنے آپ پر سیکولرزم کا جو اوریجنل مفہوم ہے
کہ خدا اور دین سے زندگی کو آزاد کر دیا جائے، زندگی کے معاملات کو دور کر دیا جائے، اس کے معاملے میں جماعت اسلامی کا موقف روز اول سے یہی ہے کہ جماعت اسلامی سے غلط سمجھتی ہے زندگی کے تمام معاملات کو خدا سے بے نیاز نہ کیا جائے، دین سے بے نیاز نہ کیا جائے، خدا اور دین کا عمل دخل ہو، یہ مفہوم جماعت اسلامی کی پیش نظر ہے۔ رہا دو نئے مفہوم جس میں حکومت اور ریاست تمام مذاہب کو یکساں آزادی دے گی اور حکومت اور ریاست کسی ایک مذہب کی طرفداری نہیں کرے گی، یہ تو وہ بات ہے جو عقل سلیم میں سمجھ میں آتی ہے کہ ہر آدمی سے سپورٹ کرے گا، اس کا نام سیکولرزم دے دیا گیا تو دے دیا گیا۔ اسی طرح جمہوریت کے معاملے میں بھی جماعت اسلامی نے اپنا موقف نہیں بدلا۔ جمہوریت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جب انسان کو مذہب کو قبول کرنے، سمجھنے، اپنانے اور تبلیغ کرنے کی آزادی ہو، یہ آزادی تو اسلام نے پہلی مرتبہ دنیا کو دیا۔ اس سے پہلے تو جابر حکمران ہوتے تھے جو لوگوں کے گردنوں ہی پر نہیں عقیدے پر بھی سوار تھے۔ اسلام نے تو لوگوں سے کہا کہ لوگوں کو اس بات کی آزادی دو کہ وہ جو مذہب چاہیں پڑھیں، سمجھیں، قبول کریں۔ تو ان معنوں میں جمہوریت تو اسلام نے پہلی مرتبہ دنیا کو اس سے تعارف کرایا۔ جمہوریت کا یہ مفہوم لیا جائے کہ حکومتوں کو بدلنے، بگاڑنے، کسی کو چڑھانے، کسی کو گرانے، کوئی بھی نظریہ ہو، اس کی آزادی عوام کو ہونی چاہیے۔ تو اس معاملے میں بھی اسلام نے پہلی آزادی دی کہ جتنے ہمارے خلفاء راشدین منتخب ہوئے وہ عوام کی مرضی سے منتخب ہوئے، عوام کو پوچھنے کا حق تھا اور سوال کرنے کا حق تھا، حکومت سے محاسبہ کرنے کا حق تھا۔ ان حقوق کی روشنی میں جمہوریت کا تعارف تو دنیا کو اسلام نے کرایا۔ ہاں، جمہوریت کا یہ مفہوم کہ انسان کا گروہ یا انسانی گروہ اپنی خواہشات کے مطابق شریعت کی تدوین کریں گے، شریعت کو بنائیں گے، جسے چاہے حلال کریں گے، جسے چاہے حرام قرار دیں گے، جمہوریت کا یہ مفہوم ہے کہ جماعت اسلامی پہلے بھی اس کی مخالف تھی، آج بھی اس کی مخالف ہے۔ جماعت اسلامی نے اس میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اس کے جو اوریجنل مفہوم، اس کے جو بنیادی مفہوم ہے، وہ علی حال ہی جماعت اسلامی کی مخالفت اس پر ہے، اور اس نے اپنا مفہوم بدل لیا۔ سیکولرزم نے اپنا مفہوم چینج کیا ہندوستان میں آ کر، جمہوریت نے وہ مفہوم جو اسلام نے دیا 1400 سال پہلے، دنیا نے اب اسے تسلیم کیا کہ مذہب کی آزادی ہو، قبول کرنے کی آزادی ہو، پرچار کی آزادی ہو، میڈیا کی آزادی ہو، حکومت کو بنانے کی آزادی ہو، حکومت کو گرانے کی آزادی ہو، حکومت سے محاسبہ کرنے کی آزادی ہو۔ یہ آزادیاں تو جماعت اسلام نے دی ہیں اور جمہوریت اس کا نام ہے۔ جماعت اسلامی اس کے حق میں ہے۔ جمہوریت کا جو اوریجنل مفہوم ہے کہ عوام کو اپنی خواہشات کے مطابق حکمرانی کرنے کا حق ہو، اس جماعت اسلامی سے پسند نہیں کرتی ہے۔ تو پہلا اندیشہ یہ کہ صاحب نظریات بدل گئے، یہ بات غلط ہے۔ نظریات وہی ہیں، حالات کے لحاظ سے کچھ شارٹ ٹرم ایشوز ہیں، کچھ وقتی مسائل ہیں، تو انہیں ایڈریس کرنے کے لیے ایک پارٹی بنی ہے، جماعت کے ارکان اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور یہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، لوگ کہتے ہیں پڑوسی ممالک میں کیا ہوا، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا ہندوستان کے پس منظر میں بنی ہے اور دیگر پڑوسی ممالک میں وہاں کے پس منظر میں وہاں کی پارٹیاں کام کرتی ہیں۔ وہاں کی جمہوریت اور ہندوستان کی جمہوریت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پڑوسی ممالک کے جماعت کی کوئی خرابی نہیں ہے کہ اگر وہ ہارتے ہیں، اگر وہ اقتدار پر نہیں آتی تو ان کی خرابی نہیں ہے، اس پورے سسٹم کی، اس پورے نظام کی، وڈیروں کا نظام، جاگیرداروں کا نظام اور عالمی قوتوں کا استبداد اور جبر اور ملٹری کا تسلط، یہ سب وہاں کی خرابیاں ہیں۔ اس خرابی کے پس منظر میں اگر وہاں کی تحریک اسلامی کامیاب ہوتی ہے، ناکام ہوتی ہے، تو اس پس منظر میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ ہندوستان کی جمہوریت بہت آزادی ہے، یہاں بڑی وسعت ہے، یہاں کے عوام کے دلوں میں بڑی وسعت ہے، یہاں ہمارے اپنے پرنسپلز کے حساب سے اپنے ماحول میں ہم کو تجربہ کرنا چاہیے اور وہ اندیشے یہاں لاگو نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہاں کی صورتحال الگ، یہاں کی صورتحال الگ۔ نمبر تیسری چیز یہ کہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، اندیشہ کرتے ہیں کامیابی کے کتنے امکانات ہیں۔ یہ بات تو ایک داعی کے لیے صحیح نہیں ہے کہ جب کوئی دعوت اٹھائے، کوئی اصلاح کا کام کرے تو اصلاح کے کام میں کامیابی کے امکانات کو دیکھا جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ بزنس اور تجارت کریں تو وہاں تو کامیابی کے امکانات دیکھ کر کریں گے، لیکن ایک صاحب آپ غریبوں کی مدد کے لیے آپ نکلیں تو کتنی کامیابی کے امکانات ہیں کہ کتنے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، آپ کی مدد کو قبول کریں گے۔ یہ سوال لے کر کوئی آدمی خدمت کا کام نہیں کرتا۔ خدمت اور دعوت کے کام میں آدمی فریضے کو دیکھتا ہے، کامیابی کے امکانات کو نہیں دیکھتا۔ رسولوں نے جب کام کیا تو کامیابی کے امکانات کو دیکھ کر میدان میں قدم نہیں رکھا، بلکہ وقت کی ضرورت اور عوام کی ضرورت کے حساب سے میدان میں قدم رکھا اور دنیاوی اعتبار سے بعض کامیاب ہوئے، دنیاوی اعتبار سے بعض کو کامیابی نہیں ملی، یہ الگ بات ہے۔ تو کامیابی کے امکانات کو دیکھ کر کوئی پارٹی کام نہیں کرتی، اور
ہندوستان کی بڑی بڑی پارٹیاں جو 50-60 سال سے کام کر رہی ہیں وہ بھی اگلے الیکشن میں اقتدار پر آئیں گے، کامیابی کا اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو کامیابی گارنٹیڈ ہو تب ہم میدان میں آئیں گے، یہ تو عجیب بات ہو جائے گی۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے صاحب، افراد اور اسٹریٹجی پر آپ سوال کرتے ہیں، تو یہ اسٹریٹجی پر تو موقع ہوگا، ہم اپنی اپنی ریاست میں دیکھیں گے کہ اسٹریٹجی کے حساب سے کب قائم ہو، کیا کام ہو، میونسپل الیکشن میں جائیں، اسمبلی الیکشن میں جائیں، یا یہ کہ سیاسی انتخاب میں جایا جائے یا سیاسی انتخاب سے گریز کر کے پیپلز پولیٹکس میں کام کیا جائے، اسٹریٹجی کا اختلاف ہو سکتا ہے، ملیں، بیٹھیں، غور کریں اور اسٹریٹجیز پر ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ آپ کسی اسٹریٹجی کے حق میں ہو سکتے ہیں، کسی اسٹریٹجی کے حق میں نہیں ہو سکتے، کچھ افراد کے حق میں آپ ہو سکتے ہیں، کچھ افراد کے حق میں آپ نہیں ہو سکتے، اس کا تو اختیار ہے۔ اس سے نصب العین کام، ضرورت، ہندوستان کے تھریٹس، ان تھریٹس میں پولیٹیکل پارٹیسپیشن، ان سوالات پر تو آپ کو شرح صدر ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے۔ رہا یہ کہ جو اندیشے ہیں، ان اندیشوں کو میں نے جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ صاحب نظریات ہم نے بدل دیے، یہ بات غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ پڑوسی ممالک کو دیکھا جائے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ہر ملک کا اپنا جو ہے پس منظر ہے، اپنی صورتحال ہے، اس میں دیکھنا چاہیے۔ نمبر 3 یہ کہ کامیابی کے امکانات کو دیکھ کر کوئی پارٹی کام نہیں کرتی۔ اور نمبر 4 یہ کہ افراد اور اسٹریٹجی سے اختلاف ہو تو اختلاف ہو سکتا ہے، ڈسکشن ہو سکتا ہے، اور ڈسکشن کے بعد ہم اپنے مقام اور اپنی ریاست میں ایک اسٹریٹجی وضع کر سکتے ہیں، اس سب کی گنجائش ہے۔ بس یہ ہے کہ جماعت اسلامی نے اقامت دین یا حکومت الہیہ سے جو سفر شروع کیا، وہ سفر ابھی جاری ہے، اسی منزل کی جانب گامزن ہے۔ بیچ میں چھوٹے چھوٹے سنگ میل ہیں، یہ نصب العین نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، اور جماعت نے اپنی راہ کھوٹی نہیں کی ہے، جماعت اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ رحمت جماعت اسلامی پر، تحریک اسلامی پر، اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھے، اپنی رحمت نچھاور فرمائے اور اسے اپنے منزل تک آگے بڑھنے میں ہمت دے، تقویت دے اور حالات کو سازگار بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔